حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک روز حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے محبوب، ایک چیز اللہ نے آپ کی امت کو ایسی عطا کی ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے کسی امت کو یہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ اب کوئی سے یہ نہ سمجھے کہ حضور نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ تھا، کیونکہ اصل مقصد ہوتا تھا بات ہم تک پہنچانا۔ اگر جبرائیل امین علیہ السلام بات ہی نہ کرتے تو بات ہم تک کیسے آتی ہے؟ عرض کی محبوب، ایک چیز ایسی عطا کی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام، اے جبرائیل کیا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب، جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا پارہ سورہ بقرہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ یہ صرف آپ کی امت کو کہا، اس سے پہلے کسی کو نہیں کہا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہم تو بھول گئے۔ فَاذْكُرُونِي، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا چرچا کروں گا۔ اس لیے حضرت راج ذکر کر لو آج، بگڑیاں بن جائیں گی، معاملے سور جائیں گے سارے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت، ذرا فَاذْكُرُونِی کا مزہ لے کے تو دیکھو حضرت، پھر اذکرکم کا مزہ بھی لینا حضرت، دونوں کا اپنا اپنا مزہ ہے حضرت۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ داتا صاحب، اصل میں ساری زندگی فَاذْكُرُونِی رہا حضرت، اور اب جو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں نا وہ اذکرکم ہے حضرت۔ ہم تو اتنے بے حس لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اپنے والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو داتا حضور کون جاتا ہے حضرت؟ جاتا کوئی نہیں، وہ بھیجتا، جاؤ وہاں پہنچو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں جو اپنی زندگی میں میرے اور میرے محبوب سے وفا کرتا ہے تو ہم بھی پھر اس کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں۔ یہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، سب ٹھیک ہو جائے گا حضرت، صرف فَاذْكُرُونِی کا رنگ لائیں حضرت۔ میں اس دن بھی پروگرام میں کہہ رہا تھا، یہ کوشش کیا کریں حضرت جی، دعا کسی سے لیں یا نہ لیں، لیکن کسی سے بد دعا نہ لیا کریں حضرت، یہ میری بات یاد رکھیں۔ دعا لیں نہ لیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن کوشش کیا کریں کسی سے بد دعا نہ لیا کریں۔ وہ لکھا ایک دن نا منصور امام مالک کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا میں تو دعا کر دوں گا، لیکن جو سارا دن تو غریبوں کی بد دعائیں لیتا ہے میں اس کا کیا کروں حضرت؟ یہ دھیان رکھنا، دعا لینا نہ لینا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن بد دعا نہ لینا کسی کی۔ اور حضرت جی اللہ معاف فرمائے، ہم سارے وہ بیٹھے ہیں کہ جو گھر سے باہر ہے وہ تو باہر رہا حضرت، ہمارے گھر میں بڑی ایسی چیزیں ہیں جو روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرتی ہیں۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، بڑی معروف روایت ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں سورہ ملک کا عامل ہوگا نا، ٹھیک ہے جی، جو روٹین سے سورہ ملک ہر شام پڑھتا ہوگا، 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی آپ کو 2 گھنٹے نہیں لگیں گے پڑھتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ بھی حضرت جی 10 منٹ، اگر آپ بڑے اچھے انداز سے بھی پڑھتے ہیں اس کو تو 10 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگیں گے۔ محبوب فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں اس کا عامل ہوگا نا، تو جو اس کا عامل ہوگا اگر آگے جا کے کوئی معاملہ بگڑ گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، حضرت جی کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ جانے، اس کو بھی سمیٹ لیا کریں حضرت، کیونکہ کل تول ہونا ہے حضرت۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں کرم ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، اللہ معاف فرمائے گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر اس کے لیے حاوی ہے حضرت۔ چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جاننا کریں، یا تو اگر راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے نہ ہچکچایا کریں اس کو اٹھانے میں، اگر راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، ہو سکتا ہے کل حضرت اسی نیکی سے کام بن جائے حضرت۔ ہاں سمیٹا کریں نیکیاں، ان کو نا میاں صاحب کہتے نہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے اجے تو پانڈا پرنا،
ڈھیر لگا نیکیوں کا حضرت جی، ہم اسی طرح چھوڑ کے گزر جاتے ہیں۔ ایک ایک نیکی کو قیمتی جانو حضرت، ہو سکتا ہے کل کس سے بات بن جائے حضرت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کوئی رہ گیا نا، بات نہ بن سکی، تو اگر وہ شخص سورہ ملک کامل ہوا، سورہ ملک پڑھنے والا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ بابو فرماتے ہیں سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے نا جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ تو مجھ سے زندگی میں پیار کرتا تھا، یہ تو روز میری تلاوت کرتا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو روز مجھے پڑھتا تھا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، یہ تو روز مجھے پڑھتا تھا، اب یہاں تو اس کو معاف کر یا پھر اس طرح کر مجھے قرآن سے نکال دے۔ اب ظاہر ہے اس کو تو نہیں نکالا جائے گا، وہ تو حصہ ہے قرآن کا۔ تو پھر محبوب فرماتے ہوگا کیا؟ صرف سورہ ملک کی تلاوت کی برکت سے اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا۔ اچھا حضرت، اگر کل یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے خیال میں آج نہیں ہوتا ہوگا؟ ہمارے گھر میں وہ جو سورہ یاسین پڑھی ہے، جس کو کبھی ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے حضرت، جس کے اوپر اتنی اتنی دھول پڑی ہے حضرت۔ میں کل نا لاہور نکاح پڑھانا تھا ایک، میں وہ بس کیا کریں حضرت جی، وہ سلسلہ تھا جو بھی، میں نے حضرت جی مسجد میں جانا ہی بہتر سمجھا حضرت، میں نے کہا چلو اس بہانے شاہ پڑھ لوں گا، تو انہوں نے جو کرنا ہے کرانا ہے، بڑا پیار والا دوست ہے، اس نے خواہش کی میری بیٹیوں کا نکاح پڑھا دیں، تو چلو مسجد میں جانا بہتر ہے۔ تو حضرت جی میں جب مسجد میں گیا نا تو نماز پڑھ کے میں بیٹھا، تو وہ جو قرآن پاک پڑھا تھا نا معراج ہال کی مسجد میں، اس کے اوپر اتنی دھول پڑی تھی، اور وہ دھول بتا رہی تھی کہ عرصہ ہی گزر گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگا کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ ارادہ تو یہ تھا کہ سورہ یاسین بھی پڑھی تھی، کچھ اور بھی پڑھا تھا کہ سب کی صفائی کرتا ہوں، لیکن اتنی دیر میں وہ احباب آ گئے جی نکاح کا ٹائم ہو، لیکن پھر میں نے وہ قرآن کریم کھول کے نا تو اللہ نے توفیق دی، میں نے سورہ ملک پڑھی۔ تو حضرت میرے گھر میں وہ جو قرآن کریم پڑھا ہے، جس کو زمانہ ہو گیا مجھے کھولے ہوئے، سچ بتانا یار، کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میرا گلہ نہیں کرتا ہوگا؟ جب وہ قرآن کریم دیکھتا ہوگا کہ بھائی موبائل چھوڑتا ہی نہیں، جیو چھوڑتا ہی نہیں، ایکسپریس چھوڑتا نہیں، اللہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں، تو میں تو وہ ہوں جو ہو گیا وہ بھی بتاؤں گا، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تابو کہ میں ابتدا میں اپنا تعارف کروا رہی ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مجھ میں تو شفا بھی ہے، حالانکہ یہ بیمار بھی ہے، کبھی اس حکیم کے پاس جاتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی لاہور جاتا ہے، کبھی پشاور جاتا ہے، کبھی پنڈی جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے انگلینڈ جانے کا بھی پروگرام بنا رکھا ہے علاج کے لیے، لیکن میں تو وہ ہوں جس کے لیے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں رحمت بھی ہوں، میں شفا بھی ہوں، ٹی وی چھوڑتا نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں۔ سچ بتاؤ حضرت، نہیں گلا کرتا ہوگا روز قرآن؟ روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہیں لگاتا ہوگا حضرت؟ وہ جو ہمارے گھر میں وہ 5 سورہ پڑھا ہے، جو ہمارے گھر میں سورہ رحمان پڑھی ہے، جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑھا ہے، وہ جو ہمارے گھر میں درود لکھی پڑھا ہے، جو ہمارے گھر میں اتنی تسبیحاں پڑھی ہیں جس پہ کبھی پڑھا ہی کسی نے کچھ نہیں، وہ جو ہمارے گھر میں ڈھیر لگ گیا مصلوں کا جس پہ ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، جس کی اتنی شکایتیں روز رب کی بارگاہ میں لگیں، مصلی اس کی شکایت لگائے، تسبیح اس کی شکایت لگائے، سورہ یاسین اس کی شکایت لگائے، قرآن اس کی شکایت لگائے، تو پھر سچ بتانا اس کے گھر میں سکون ہوگا؟ اس کے گھر میں کہاں سکون آئے گا؟ اس کے رزق میں کیسے برکت آئے گی؟ اس کی اولاد اس کی کیسی فرما بردار بنے گی؟ نہیں حضرت، فَاذْكُرُونِي، عرض کی محبوب ایک چیز آپ کی امت کو اللہ نے ایسے دی ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ فرمایا جبرائیل کیا؟ تو عرض کی وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ یہ بات آپ کی امت سے پہلے اللہ نے کسی امت کو نہیں کہی ہے۔
او بھائی امت آؤ یار مزہ لو، فذکرونی، اور پھر اذکر کے مزے تم خود دیکھنا.